وړاندې زموږ خوږ مېلمه ډاکټر عثماني صاحب اردو کې تقریر کوي او د هغې نه وروسته به انشاءالله پښتو ژبه کې بیان وي او د تقاریر نه وروسته به ډاکټر صاحب انشاءالله ستاسو د سوالونو جوابونه ورکوي. تاسو په زړه کې چې څه اشکال څه شک یا د یو خبرې وضاحت غواړئ نو انشاءالله ډاکټر صاحب به د قرآن او د حدیث په رڼا کې تاسو ته د هغې جواب درکوي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. یہ قرآن کی ایک مالک اپنے بندوں کو ہوشیار کرتا ہے کہ آج دنیا میں چلنے پھرنے والوں تمہارا دل دھڑکتا ہے، تمہارے خون کی نالیوں میں گرم و سیال خون دوڑ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں میں قوت اور تمہاری بساط زندگی پر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ. لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے کہ دنیا میں اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد چاہے تم محلوں کے باسی ہو یا جھوپڑی سے تمہاری میت نکلے، پھر یہ چار اونچے نیچے کاندھے اس پر سوار ہو گئے اور ویرانے میں زمین کے گڑھے کے اندر تم کو لوگ داخل کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے، پھر کوئی خیریت کو نہ پہنچے گا. اس لیے دو ہی باتیں، یا تو ہمیشہ کے لیے آپ کا سامان کر لو جہاں لگتے ہیں، یا حمیم اور غساق پلایا جائے گا، اور یا وہ بادشاہ تھے کہ جہاں پہنچنے کے بعد پھر تمہاری مرضی کے سامنے کوئی رکاوٹ آنے کی ہمت نہ کر سکے. تمہارا مالک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بھی تمہاری خواہش میں تمہاری مشیت میں مداخلت نہ کرے گا، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گا. تو یہ جو انجام ہے جن کے اندر زمین اور آسمان کی دوری اور صبح و شام کا تباین ہے، یہ ایمان کے اوپر منحصر ہے. مالک نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں سیرگاہ کے طور پر نہیں بھیجا ہے کہ جاؤ روشوں پر گلگش کرو، ہوشوں پر ہاتھ مارو، پھولوں کی سیج پر سو جاؤ اور اس کے بعد زندگی ختم کرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور کوئی سوال و جواب نہیں. مالک فرماتا ہے ہم نے تم کو خالص ایمان اور بندگی کے امتحان میں ڈالا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے تم کو اپنی تعریف کے لیے کہ ہمیں تم اپنا مالک مانو، اپنا خالق مانو، اپنا رب مانو، اپنا مشکل کشا مانو، اپنا دستگیر مانو، اپنا غوث، اپنا بندہ پرور، بندہ نواز، اپنا مشکل کشا، سب کچھ ہمیں مان لو اور اپنے ایسے بندوں کو ہمارے ساتھ کسی شکل میں شریک ساجی نہ بناؤ. ایک مسئلہ ہے مالک بیان فرماتا ہے کہ انسانوں اصلی بات یہ، اور آج یہی ایک مسئلہ ہے جو بدل گیا ہے ایمان کا مسئلہ. باقی سارے مسائل
سارا انداز اس امت کا قریب قریب وہی ہے جو 1400 برس پہلے تھا. نمازیں اب بھی پڑھتے، انداز بھی وہی ہے، مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں اذان کی اور ان کے الفاظ بھی وہی. یہی حال روزے کا ہے، یہی زکوٰۃ اور حج کا ہے، اور دوسرے معاملات بھی ہیں. بس ایک چیز جو روح ہے وہ نکل گئی ہے. ابھی ایمان نہیں ہے، خالص شرک پر کفر ہے امت مسلمہ کی زندگی کے اندر. اور اس چیز کو لانے والے یہی مولوی اور پیر ہیں. صدیوں سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے انہوں نے بدعت کو رواج دیا ہے. اور اس وجہ سے کہ ان کی جیبیں بنے، ان کے پیٹ میں حرام اترے، کیونکہ یہ جانتے ہیں توحید اور ایمان کی دعوت کے بعد پھر پیغمبروں کے اوپر مشکلات آتی ہیں. ان کی قوم خود ان کو قتل کر ڈالتی اور شرک کا داعی بن کر شرک کی دعوت دے کر شرک کو عام کر کے پھر دنیا بھی بنتی ہے. اور اس کے بعد دنیا والے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو آج جو ایک مسئلہ ہے وہی ایمان کا مسئلہ. مالک فرماتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں. لیس کمثلہ شیء، مالک کی کوئی مثال نہیں. اور یہ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو عزیر علیہ السلام کا باپ اور حضرت عیسیٰ کا باپ گردانا. اللہ کی اولاد بنائی اور اللہ نے ان کے لیے ان کے مشرکوں کو کہا کہ پروردگار کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں کہ آسمان ان پر پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ کھڑے کھڑے ریزہ ہو جائے تو کچھ دور اور بعید نہیں. اور یہ مسلمان امت ان کے بڑوں نے، چاہے وہ مجدد ثانی ہو اور چاہے حکیم الامت ہو، انہوں نے بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اللہ نور کا ہے اور اسی نور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے. یہ ظلم دیکھے اللہ کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس چیز کو مٹانے آئے تھے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گیا. کہو کس نے کیا ہے؟ کسی عام آدمی نے. وہ جو مجدد ثانی کہلاتے ہیں اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش کی طرح سے نہیں ہے، آپ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں. اسی کو حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب مشروطیب میں لا کر ثابت کر دیا. جہاں ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات میں شریک مانتے ہیں اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. اللہ اس چیز کو شرک کو گالی سمجھتا ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم شتمنی، یہ آدم کی اولاد یہ مجھے گالی دیتی. میرے ساتھ جب میرے بندے کو ساتھی اور شریک بناتی ہے، چاہے ذات میں، چاہے میری صفات میں، چاہے میرے اختیارات میں، چاہے میرے حقوق میں. اور اس امت کے یہ لوگ کس طرح سے اللہ کے ساتھ ذات کا شرک کرتے ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ کہ کوئی شبلی کا نام لیتا ہے، کوئی جنید کا، کوئی ابراہیم ادہم کا، کوئی رابعہ بصری کا، اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. حالانکہ ان لوگوں نے جو نظریہ ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. بتاؤ اس سے بڑا شرک کا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ جن کا ہے اگر 10,000 یا 10 لاکھ ٹکڑے میں پیس کر اسے الگ کر دے تو ہر حصہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. اور حضرت یہ خانقاہ والے یہ بھی اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں. اور بیان کرنے والوں کا عالم دیکھو، بیان کرتے ہیں ہمارے شاہ ولی اللہ جو مجدد کہلاتے ہیں کہ دین ان کے ذریعے سے اس ملک میں آیا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے اندر قرآن و حدیث کا علم انہوں نے عام کیا ہے.
یہ بتاتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحیم لکھتے ہیں انفاس العارفین میں کہ وہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پارٹی ایک گروہ کسی طرف رواں دوا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائیو آپ حضرات کس تلاش میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنے چاہ رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنے۔ تو کہتے ہیں میرے باپ عبد الرحیم نے ان سے کہا کہ تم نے بڑی اچھی قسمت پائی ہے، پھر ان کو نماز پڑھائی امامت کرنے کے بعد، اور پھر ان سے کہا کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، یہ جس نے نماز پڑھائی ہے یعنی میں وہی تو ہوں، اس سے ملاقات کرو۔ کہنے لگے ایک دن پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے خطاب کیا اور کہا میرے بندے عبد الرحیم یعنی شاہ ولی اللہ کے باپ کو تلاش کرو۔ تو فرشتے تلاش میں لگ گئے، دنیا میں چھان مارا انہوں نے، عبد الرحیم نظر نہ آئے، آسمانوں کے گوشے گوشے کی تلاشی لی، وہ فرشتے نہ پا سکے۔ جنت میں گئے اور وہاں بھی عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے باپ نہ ملے۔ جب فرشتے مایوس واپس آئے اور اللہ کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ مالک ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا اور یہ عبد الرحیم تیرا بندہ ہمیں نہ مل سکا، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ کہاں ملے گا؟ یہ شاہ ولی اللہ صاحب جن کا یہ مقام ہے، ایک نہیں ہزار اس قسم کی جرأتیں کی ہیں، انہیں اللہ کو انہوں نے للکارا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ ایماندار، یہ مولوی اور یہ پیر کہتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ علیہ۔ گرو زمین میں 40 یہاں جس چیز کی آپ کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے کتابیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی تشفی کے لیے آپ کے سامنے وہ چیز لے آئیں گے۔ ان کی خدائی کا عالم یہ ہے، بتاتے درست زمین کی 40 حدیثیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض تو ایسی ایک براہ راست میں نے روح مبارک سے سنی، بعض میں ایک واسطہ ہے، بعض میں 2 واسطہ۔ وہ حدیث کا علم پورا نہیں ہوا تھا، شاہ ولی اللہ نے 200 برس پہلے بہت سی نئی حدیثیں اللہ کے نبی سے سننے کے بعد وہ دنیا تک پہنچائی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا میں بیمار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ عبد الرحیم تم بالکل تندرست ہو جاؤ۔ میں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے یادگار کے طور پر اپنے داڑھی کے 2 بال توڑ کر مجھے دیے، یہ اپنے پاس تبرکم رکھو۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ 1 بال ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیوں کے بال یہ نچوا دیں گے، اور ان کے لیے یہ امت کہتی ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں، جنہوں نے بتایا ہے کہ میرے باپ کی قوت یہ تھی کہ سلطان محمد اپنے گھوڑے پر سوار آیا، میرے باپ نے دیکھنے کے بعد کہا کہ سلطان تمہارا گھوڑا تو بہت ہی نفیس ہے لیکن اس کی عمر بہت کم ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ سلطان محمد نے کہا کہ حضرت کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی ہے، میں اس سے بہت نالا ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھوڑے کی عمر اس کو مل جائے اور بیوی کی جو میری عمر ہے وہ گھوڑے میں تبدیل ہو جائے؟ اگر شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں فارسی کی کتاب میں کہ تبسم کر کیا آپ مسکرائے میرے باپ، اور کہا یہی ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حال یہ ہوا کہ بیوی اس کی مر گئی اور گھوڑا زندہ رہا، سلطان محمد نے اس کو بیچ کر بڑا نفع کمایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب توحید اس امت کی ذہن اور خیال سے نکال دی گئی اور جب یہ اتحاد کا مسئلہ آ گیا کہ اللہ کی ذات کی ہر چیز جو ہے اس میں شریک اور سہیم ہے، اب
توحید باقی نہیں رہی کہ لیس کمثلہ شیء کے مقابلے میں جب یہ آ گیا لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ کتا بھی، یہ بلی بھی، اسی لیے جو ان کے بڑے لوگ ہیں اگر کتا بولتا ہے تو کہتے ہیں لبیک۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو کتے کی آواز ہے، لبیک آپ نے اس پر کہا، تو جواب ملا ایک ہی آواز جو میں سنتا ہوں وہ میرے اس کی مالک کی آواز ہے، اس کا ساتھ اس کے ساتھ میں بھی شریک ہوں۔ تو یہ ایک چیز یہ آئی، اور دوسری چیز یہ آئی قبر پرستی کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے خطاب کیا اور کہا الا من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحین مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا ان نهاكم عن ذلك۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا کہ امت جو کتابی امتیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ شرک داخل ہوتا ہے یہ قبروں کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 5 دن پہلے مسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے وہاں بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے آخری مرض الموت کا عالم ہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی اپنی چادر کو اپنے چہرے سے دور پھینک دیتے کبھی پھر اوڑھ دیتے، یہ پریشانی اور یہ شدت ہے۔ لیکن زبان پر ایک بات ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، ان کے عرس منائے، میلے کیے، وہاں سجدہ کیا، وہاں پھیرے لگائے، وہاں انہوں نے طواف کیا، وہاں چادر چڑھائی، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے مناجات کی اور ان کے سامنے جا کر اپنی بتائیں بیان کی۔ تب اللہ نے ان کو مشرک بنایا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا میں ذلیل کیا ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے۔ تو پہلی چیز آپ نے دیکھی یہ اتحاد کا فلسفہ آیا، جس نے شرک کو اس طرح سے، ذات کے شرک کو اس طرح سے عام کیا، اور نور کے فلسفے سے ان علماء نے، صوفیوں نے اپنے اس فلسفے سے اور نور کے ذریعے سے ان احبار نے جو علماء کہلاتے ہیں اس طرح سے اب کسر باقی رہ گئی تھی اس امت کو برباد کرنے کے لیے، شرک کے لیے، وہ قبر پرستی تھی۔ قبر پرستی کی بنیاد مہیا فرما دی اسی امت کے عالم نے کہ مرنے کے بعد اللہ فرمائے کہ یہ جو مردے ہیں یہ اموات ہیں غیر احیاء، ان کے اندر جان کی رمق نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنی خبر نہیں ہے کہ کب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کب ان کو زندہ کرے گا، قیامت کب آئے گی۔ کبھی مالک فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ زندگی کے بعد تمہیں موت آنی ہے اور موت کے بعد پھر قیامت کے دن پھر روح تمہارے اس جسم میں واپس آئے گی اور پھر تم اٹھو گے۔ لیکن ہمارے کام فرماؤں نے بامن حج کے کل آشنا قلب کی طرح سے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، جھوٹی روایتیں، شیعوں کی روایتیں لا کر کہ مردہ اس قبر میں جانے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا، اور سب سے پہلے ہوشیاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ جب جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کروایا اور اس کے بعد جنت الفردوس کو دیکھ کر میں نے بڑی تعریف کی، تو ان دونوں نے کہا کہ ذرا اپنے سر کو اوپر اٹھائیے۔ جب میں نے سر کو اوپر اٹھایا تو ساری جگہوں سے اچھی جگہ مجھے نظر آئی۔ میں نے کہا یہ کس کی جگہ ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان سے میں نے کہا جب میری جگہ ہے مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں، اپنا مکان ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہے تو آپ کی جگہ، لیکن ابھی آپ کی دنیاوی عمر کی ایک مدت باقی ہے، اس کو پوری کر لے تو آپ یہاں داخل ہو جائیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں کہ میں وفات کے بعد جنت الفردوس میں شہداء کے مقام سے بھی اونچا جو مقام ہے وہاں میں داخل ہو جاؤں گا. آج یہ امت کے ان اماموں نے، ان مجتہدوں نے، ان مجددوں نے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ کیا اور اس کے بعد ہر ایک کو زندہ کر ڈالا. اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا، اور صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں نہیں آ سکتے. ان سب کا انکار کر کے یہ قبروں کا مردہ زندہ کیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ دیکھو اس قبر کو مٹی رہنے دینا، اس میں چونا گج لگا کر اس کو پکا کر کے پتھر نہ بنا. تو انہی لوگوں نے اس کو پتھر بنوایا اور ہندو کا مہاراج کھڑا پتھر تھا، گنیش کہلاتا ہے، ارجن اور رام لکشمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ اولاد تھا اور یہ پڑا ہوا پتھر مسلمانوں نے، ان کے علماء نے، ان کے شیوخ نے بڑے پتھر کو مہاراج کی جگہ پر حضرت کا نام دیا. اور اگر وہ مہاراج گربچن سنگھ جاتا ہے اپنے پتھر اور کھڑے مہاراج کے پاس تو کہتا ہے کہ میں درشن کو جا رہا ہوں مہاراج کی، اور یہ مسلمان جاتا ہے اپنے مہاراج کے درشن کو لیکن نام کہتا ہے کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں حضرت کی. اور موتی لال نہرو جو جواہر لال کا باپ تھا، سن 20 کے قریب جب ہندوستان میں سنگھن اور شدھی کی تحریک اٹھائی تھی خلافت کی ناکامی کے بعد، تو اندرا کے دادا اور جواہر لال کے باپ نے، جو بڑا سیاسی لیڈر تھا، اس نے تقریر کی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں اور ان میں کبھی میل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جنگ رہے گی. لیکن جب سے میں نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے میں نے اپنا خیال بدل دیا کہ وہ غلط خیال تھا. ہندو اور مسلمان کے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف زبان کا فرق ہے. ہندو وہی بات کرتا ہے تو اس کو ہندی میں اور سنسکرت میں اس کو بیان کرتا ہے، اور مسلمان وہی کام، وہی عقیدہ ہے، وہی عمل کرتا ہے، لیکن وہ اردو اور فارسی اور عربی بولتا ہے، ورنہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں. اور کیسی سچی بات کہی. پتھر دونوں ہیں، کھڑے اور پڑے کا فرق ہے. ایک کا نام مہاراج ہے، دوسرے کو حضرت کہتے ہیں. ایک کے پاس جائے گا وہ مہاراج کو دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ پرنام کہے گا، اور یہ مسلمان جائے گا دونوں ہاتھ یہ بھی اٹھائے گا اور کہے گا کہ سلام. وہ وہاں پر دنڈوت کر کے سجدہ کرے گا اپنے گنیش کا، اور یہ اپنے حضرت کی قبر اور پڑے ہوئے پتھر کے سامنے جا کر اپنا ماتھا ٹیکے گا اور کہے گا سجدہ تعظیمی ہے. وہ پھیرے لگاتا ہے اپنے کھڑے بابا پتھر کے مہاراج کے، اور یہ پڑے ہوئے بابا کے چکر لگا کر طواف کرتا ہے. وہ بھجن گاتا ہے، یہ قوالی ارشاد فرماتا ہے. وہ وہاں سے پرساد لاتا ہے اور یہ تبرک لے کے آتا ہے. تو بتاؤ دونوں میں کوئی فرق اللہ کے بندوں. پھر کیا کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے بستروں پر 40 سال سے ہماری ماں اور بہنیں ناجائز اولادیں پیدا کروا رہی ہیں. تو آخر بات کیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے صرف ایک ایمان کا مسئلہ ہے. اگر ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، تم کسی خاندان سے، کسی قوم سے تعلق رکھو، ہم کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. اگر تم مشرک ہو تو اس کے بعد تم پر ہم دوہرا عذاب ڈالیں گے. تو تم بے ایمان اپنے کو کلمہ پڑھ کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تم ایماندار ہو، اور اس کے بعد پھر تم کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تم وہی کام کرتے ہو جو حد تک مشرک کرتے ہیں. وہ اگر پکارتے ہیں اپنے گنیش مہاراج کو، ارجن کو یا رام اور لکشمن کو آواز دیتے ہیں، تو اس کے بعد تم بھی تو وہی کام کرتے ہو. کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول کیسے پکارتے ہو، کبھی یا مشکل کشا ہے یا پیر بابا راو شکا تمہاری آوازیں ہیں. تو یہ دعا اور پکار کا اور علم غیب کا شرک. اور دیکھیے کس باریکی کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا میتون وانہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کے مخالف بھی، اور قیامت تک پھر آپ کی دنیا کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. کوئی مر جائے
دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاجی جانے کے بعد اگر درود و سلام پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں گویا قبر نبی میں وہ حاضر ناظر ہیں مدینے کے اندر، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ سواد اعظم جو نور کا ماننے والا ہے، اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ صرف وہی نہیں زندہ ہو اور حاضر و ناظر ہو، بلکہ ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ میلاد کی محفل کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے۔ اللہ فرمایا کہ اللہ کی بادشاہت ہے زمین اور آسمان میں، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے، ملکیت ہے، اور یہ کہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مختار کل ہے، ان کو سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں، یہ معذون ہے، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے جو چاہے دنیا والوں کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب یہ ہو جائے کہ دینے والا داتا لاہور والا ہو جائے، جو کشف المحجوب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خبیزات بہن حضرت زینب کو، جو ان کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے، اور پھر یہ سورہ عذاب کی ساری آیتیں بنا کر ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور جس نے یہ الزام لگایا ہے اس کو داتا کہا جاتا ہے۔ اور لاہور کے شہر میں جب اس کا عرس ہوتا ہے، یعنی جب اس کا حج منایا جاتا ہے اس کے نقلی کعبے کے لیے پاس، تو پورا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کیا ہے، یہ مکے کی شکل میں امن جاتا ہے، انسانوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ امت کا حال ہے کہ کشف المحجوب کے لاہور بے حساب اس کے اندر اللہ کو اس نے برا بھلا کہہ کے اور بتایا ہے کہ اولیاء اللہ علم الغیب بھی ہوتے ہیں، بااختیار ہوتے ہیں، سارے کائنات وہ چلاتے ہیں، وہاں اس ظالم نے جس کی عزت ہوتی ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ دیکھو جو توریت میں یہودیوں نے اپنی تحریف کرنے کے بعد جو توریت کو بدل ڈالا ہے، اس کے اندر انہوں نے ظالموں نے یہ لگایا ہے کہ حضرت داؤد اپنے محل پر چڑھے ہیں، اب برابر کے محل میں ان کے سردار اوریا کی بیوی تھی، انتہائی حسین و جمیل، اور وہ برہنا غص کر رہی تھی، جب اس پر نظر پڑی تو جم کر رہ گئی، آپ اس پر عاشق ہوئے۔ ان ظالموں یہودیوں نے اپنے اتنے بڑے محسن نبی کے اوپر یہ الزام لگایا، کیونکہ خود وہ ظالم جب بدکار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے انبیاء بھی یہ کرتے تھے اور ہم پر زبان درازی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ حضرت داؤد سے برداشت نہ ہو سکا، اور انہوں نے اس کے شوہر کو محاذ جنگ پر بھیج کر رازدارانہ طور پر اپنے سالار سے کہا کہ ایسے محاذ پر اس کو بھیجو کہ یہ مار ڈالا جائے تاکہ اس کی بیوی فارغ ہو جائے اور وہ میں اس کے ساتھ نکاح کر سکوں۔ لیکن یہ تو ہو گیا، بھیج تو دیا گیا، لیکن ظالموں نے لکھا کہ برداشت نہ ہو سکا حضرت داؤد سے، اور انہوں نے اس عورت کے ساتھ برائی کی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان جو پیدا ہوئے ہیں یہ 6 مہینے سے بھی کم باپ کے مرنے کے 6 مہینے سے کم میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ ولد الزنا تھے۔ اس کا حوالہ دیتا ہے یہ کشف المحجوب کا لکھنے والا، جس کا فوٹو آپ کے سامنے ہر کتاب کے اندر سکھ اور صح کے